الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد اقرا چینل لندن کے زیر اہتمام آج 7 ستمبر جو یوم ختم نبوت کے نام سے آج کل کے دور میں معروف ہے دنیا میں، اس کے تحت ہونے والی یہ ختم نبوت کانفرنس اپنے عنوان کے اعتبار سے بڑی ہی عظیم کانفرنس ہے، وقت بھی بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں حرم محترم مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام کے زیر سایہ سے آج کی اس کانفرنس میں تمام شرکاء کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے یقیناً باعث سعادت ہے کہ آج کی اس مبارک کانفرنس میں یہاں سے آن لائن شرکت کر رہا ہوں۔ یقیناً ختم نبوت کے عنوان سے جب کانفرنس منعقد ہوگی تو اس میں حضرات علماء کرام امت کو ختم نبوت کے مفہوم اور معنی سے آگہی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی حیثیت پر گفتگو ہوگی، اس کے ثبوت کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، پھر اس عقیدے کی عظمت اور باری تعالی جل جلالہ کے اس عقیدے کے بیان کے بارے میں، اس کے اہتمام کے بارے میں بھی آپ حضرات کو آگہی دی جائے گی، اور یقیناً یہ تمام امور خیر کے کام ہیں، اور اہل علم تو نبوت کے وارث ہیں جو قاسم الخیر ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ اقرا چینل اپنی علمی، اپنی آگہی اور اپنے خیرات کے کاموں میں امت کے اندر ان خیروں کو بانٹنے والا یعنی قاسم ہے، قاسم الخیرات ہے۔ تو مولانا قاسم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں،
ان کے ساتھیوں، احباب کرام اور آج کی مجلس کے شرکاء، اہل علم ہوں یا سامعین ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میری معروضات کو توجہ سے سنیں، تاکہ آج کی یہ محفل اور مجلس، اس میں عوام بھی خیر کثیر کے ساتھ لوٹیں اور اہل علم بھی اپنے منصبی اور وظیفی ذمہ داریوں کو سمجھ کے لائحہ عمل مستقبل کا طے کریں۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت پر ایمان یہ مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ ایمانیات ان امور کو کہا جاتا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج میرے مخاطب عوام ہوں، عام عوام اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے اس کا ایسا ادراک کر لیں کہ کوئی اللہ کی آیات میں الحاد کرنے والا انہیں اللہ اور مومنین کے راستے، سبیل اللہ، سبیل الرسول اور سبیل المومنین سے انہیں اس راستے سے دور نہ کر سکے۔ لہذا آپ سب سے پہلا عمل یہ سمجھیں کہ مسئلہ ختم نبوت یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ وہ امور جن کو مانے بغیر کوئی بھی بندہ دائرۂ اسلام اور دائرۂ ایمان میں داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے ہاں پرانے زمانوں میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، پرانے لوگ یہ ایمانیات کو بچوں کو یاد کراتے تھے۔ جو لوگ آج کل یورپین ملکوں میں رہتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے یا انہیں کبھی یاد ہوگا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے، آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اور آخرت پر۔ یہ 6 چیزیں ارکان ایمان کہلاتے ہیں، یہ جنہیں آپ کہیں کہ یہ وہ ایمانیات ہیں جنہیں امت کے خاص لوگ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ امور ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچپن سے ہی جن کو یاد کرایا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کی توحید کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان کا ہے۔ تو اللہ کے رسولوں پہ ایمان آپ سمجھیں کیا ہے؟ اسے قرآن حکیم نے اپنے آغاز ہی میں بیان کر دیا تاکہ آپ مسئلہ ختم نبوت کو ایسا سمجھیں کہ پھر آگے دیگر لوگوں کو بھی سمجھا سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہ خطاب ہے حضرت محمد الرسول اللہ، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہیں خطاب ہے۔ اور اس کے الفاظ یاد رکھیں، یہاں ایمانیات کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور اللہ پر ایمان کے بعد رسولوں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھیں آپ، اور یہیں سے مسئلہ ختم نبوت آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ سے خطاب کے الفاظ کیا ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ہیں قرآن سے ہدایت پانے والے، وہ لوگ ہیں جو اہل تقوی ہیں، کیا؟ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر۔ یہ خطاب محمد رسول اللہ کو ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ایمان بالرسل میں اللہ آغاز آدم سے نہیں کر رہے، نوح سے نہیں کر رہے، ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی، موسیٰ اور عیسیٰ کی نہیں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ سے آغاز کیا۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے خاتم النبیین کا ذکر کہ رسولوں میں بھی سب سے پہلے آپ نے آخری رسول کو ماننا ہے، پہچاننا ہے اور جاننا ہے، اور پہلے رسولوں کا کسی کا نام ذکر نہیں۔ اب یہ جو ہے آپ جسے خطاب کہتے ہیں عربی زبان میں سب سے معروف ضمیر ہوتی ہے آپ پر، یعنی جب آپ کسی کو آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ایسے جناب رسول اللہ پہ ایمان لائیں اور آپ کی نبوت پہ، تو گویا آپ کے سامنے آپ حاضر ہیں اور آپ سے آپ خطاب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ یقین کر رہے ہیں۔ میں ابھی ایمان کی بھی بات کروں گا، ایمان کیا ہوتا ہے، تاکہ آج کی اس مجلس میں ہمارے عام عوام بھی ان علمی مسائل کو سمجھ سکیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایمان بالرسل کیا ہے، کہ جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلوں پر، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پہ اتارا گیا۔ اب اس کی غرض دیکھیں کیا ہے، اور کتنی فصاحت و بلاغت اور قوت سے اللہ نے یہاں پہ ختم نبوت کو بیان کیا کہ آغاز اور سٹارٹ کس سے لیا؟ آپ سے، آخری نبی سے، اور آگے کیا فرمایا؟ آپ سے پہلوں پر۔ تو گویا ایمان بالرسل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آخری نبی کا تعین کریں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جن پہ سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا، جن پہ رسالت و نبوت منقطع ہو جائے گی، جن پر اللہ کی طرف سے آنے والی وحی جس میں شریعت کے احکام ہوتے ہیں وہ بند ہو جائے گی۔ یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم، اور اس کی دلیل بھی آپ کو دے دی۔ تو آغاز آخری سے اور اس کے بعد پہلوں کا نام نہیں، ذکر ہے، اشارہ ہے، اور آپ کے لیے لفظ کاف یعنی مخاطب سامنے ہے گویا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دائرہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے جو لا الہ الا اللہ توحید کی شہادت کہی، اور دوسری محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ پہ ایمان، تو وہ کیا ہے ایمان؟ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ اور آپ سے پہلے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ چھوٹا سمجھ جائیں کہ آپ کے بعد کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بعد مدعی نبوت بن جائے تو کہیں بعد والوں کا بھی ذکر ہے؟ پورے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں بعد والوں کا، نہ وحی کا، نہ صاحب وحی کا، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ کسی امت کا، بلکہ امتوں کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ میری مسجد آخری وہ مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا۔ تو حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کے اس مفہوم کو اچھی طرح یاد کر لیں، بلکہ اس کی دلیل کو بھی یاد کر لیں، تاکہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، خصوصاً یورپ میں رہنے والے لوگ، کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس طرف بھی میں بعد میں اشارہ کروں گا، پہلے آپ ختم نبوت کی اس مفہوم کو سمجھ لیں کہ ایمان بالرسل یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان یہ ہے کہ آپ کو آخری رسول مانا جائے
اور پھر جتنے رسول سچے گزرے ہیں وہ سبھی آپ سے پہلے ان کو مانا جائے۔ اب ایک حدیث میں جناب رسول اللہ نے، جیسے کہ احادیث میں بہت سے فتنوں سے جناب رسول اللہ نے آگاہ فرمایا، تو ایک یہ بھی فتنہ کہ حضور کے بعد بھی لوگ دعوے کریں گے، بلکہ حضور کے زمانے میں بھی ادعائے نبوت ہوا، پھر ان کا انجام کیا کیا ابو بکر صدیق نے اور اصحاب رسول نے، وہ آپ سے مخفی نہیں۔ اب مسئلے کو آپ سمجھ لیں بنیادی طور پہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ بڑی بڑی لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں، پھڑے مارتے ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، کسی چکر میں آپ نہیں آ سکتے اگر اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھ لیں جس طرح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب جب بات یہ ہوئی کہ پہلوں اور جناب محمد رسول اللہ پر، تو بعد والوں کا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیشہ فتنوں کو بھی خبر دی، پیش گوئیاں بھی فرمائیں، تو آپ کی ایک پیش گوئی یہ ہے کہ میرے بعد سیکون من بعدی 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے، کذاب کا معنی بہت جھوٹ بولنے والا، اور ہر مدعی نبوت بہت جھوٹ بولتا ہے، کبھی اللہ پہ افترا باندھتا ہے حالانکہ اللہ نے بات کہی نہیں ہوتی، کبھی قرآن کی بات کرتا ہے قرآن میں نہیں، کبھی احادیث کی بات کرتا ہے احادیث میں نہیں، کبھی وہ بہت سے بزرگوں اور اولیاء کے حوالے دیتا ہے حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو بہت جھوٹ بولنے والے اور بہت دجل کرنے والے۔ دجل کیا ہوتا ہے؟ دجل یہ ہوتا ہے کہ بات آپ حق کی کریں اور اس کے ساتھ باطل کو مکس کرتے ہیں، اسے خلط کہتے ہیں شریعت میں۔ بات آپ آسمان کی کریں مگر زمین کی بھی کچھ جھوٹی باتیں ساتھ لگا دیں، بات آپ اسلام کی کریں اور کفر کو پیش کریں اسلام کے نام پہ۔ اسی لیے قرآن حکیم کی ایک آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے، اسے بھی سمجھ لیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ اب قرآن حکیم اللہ کا محفوظ کلام ہے، اور احادیث رسول بھی ہر حدیث سند کے ساتھ ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یہ بھی نقطہ یاد رکھنا۔ قرآن کریم اول تا آخر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر جہاں بھی آپ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچارے قرآن کریم کی زبان جو عربی ہے اس سے واقف نہیں ہوتے، مگر اول تا آخر فر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں مکہ مکرمہ میں ہر سال حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے، تجوید کا مقابلہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں بچے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ بچے اول آتے ہیں، اور ان ملکوں کے بچے ہوتے ہیں اور ان زبانوں کے ہوتے ہیں جو ان زبانوں کو جانتے بھی نہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ جو آخری نبی تھے، ان کی شریعت نے قیامت تک رہنا تھا تو انہیں عطا کیا۔ وہ کیا کہ جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، چونکہ قرآن سے وہ نکلی ہے، اس کا مصدر اور ماخذ قرآن ہے اور سنت ہے، تو اللہ نے دونوں کو محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اول تا آخر مسلمان بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں، ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور اللہ نے دیکھی کیسے حفاظت کی۔ اگر چھاپے بھی ختم ہو جائیں، پریس بند ہو جائیں، پھر بھی سینوں سے کوئی قرآن کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی شریعت کو چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے شریعت بنایا تھا، آپ کے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا تھا، تو ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت جو عظیم اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ
کہ جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے ایسی نبوت عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر اس آیت کو بھی سمجھنا چاہیں، جسے آیت خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جو ہمارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اکثر جلسوں میں سنتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ یہ جو آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا سادہ سا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ایسی حجت اور برہان کے ساتھ اس کو سمجھاؤں گا کہ کوئی تعویل کرنے والا اور کوئی الہاد کرنے والا انشاءاللہ انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب اس آیت کو دیکھیں، پہلے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اب باپ مردوں کا نہ ہونا، یعنی کسی مرد کا باپ نہ ہونا، اس کا بیان ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہ ہونا، یہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے بیان ہوا، پہلی بات اس آیت میں۔ کیوں ہوا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات کیا بیان ہوئی، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن ہے اللہ کے رسول۔ یہ کیوں کہا گیا لیکن، اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں۔ وخاتم النبیین، اور آپ ہیں خاتم النبیین۔ اب یہ دیکھیں، تین چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ علماء کرام کو جب میں پڑھاتا ہوں بعض چیزیں، تو اس میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آج، کہ اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا کریں۔ اور یہ واحد آیت ہے جس کا شان نزول بھی قرآن میں ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے کوئی آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کو ہم احادیث سے تلاش کرتے ہیں، جناب رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے تلاش کرتے ہیں، اصحاب رسول کے واقعات سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے، چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت پہ ایمان یہ ہے کہ آپ کو آخری اور آپ سے پہلوں کو اللہ کا سچا نبی مانا جائے، اس کا بیان ہے۔ اس لیے اس کا شان نزول بھی قرآن ہی میں بیان ہوا۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہ آیت ہمیشہ یہاں سے شروع کیا کریں۔ اب میں آپ کو آیات تو نہیں پڑھتا، صرف ان کا مفہوم اور ترجمہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس آیت سے پہلے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اور وہ حضرت زید جو حضور کے غلام تھے، لے پالک آپ نے ان کو پال رکھا تھا، بلکہ بیٹوں کی طرح پالا ہوا تھا۔ مکے کے معاشرے میں معروف تھا زید بن محمد، یہ بات یاد رکھیں۔ اب حضور نے ان پہ کیا انعام فرمایا، آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، غلام اور آزاد دو صنفیں ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں، یہ اس کی تفصیل بھی کسی وقت آپ سمجھ لیں علماء سے۔ بہرحال اب غلامی سے نکل کے آزاد ہو گئے، پھر اللہ کا انعام کیا تھا، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی، توحید و رسالت کی گواہی دی، دائرہ اسلام میں آ گئے۔ پھر آگے کیا انعام فرمایا کہ اتنی محبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب جو قریشی تھیں، ہاشمی تھیں، ان کی شادی حضرت زید سے کر دی۔ اس کے بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنا مہر دیا، وہ بھی حضور نے خود دیا،
بالکل بیٹوں کی طرح جو پالا تھا۔ اب آگے کیا ہوا قصہ، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت زید اور زینب دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا، وہ آپ کے پاس آتے اور شکایت کرتے، اور پھر آخر میں جب نباہ نہ ہوا تو آپ ان کو اکثر فرماتے امسک علیک زوجک، اے زید تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور حضور کو خطاب ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو وحی سے چھپانا ہوتا تو اس بات کو چھپا دیتے۔ اب اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، یہ سمجھیں عقیدہ ختم نبوت کو، اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کسی امر کو چھپا رہے تھے اپنے ہی دل میں، اور اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ نے حضور کو یہ خبر دے دی کہ یہ زینب امہات المومنین میں داخل ہوں گی، یہ حرم نبوی میں آئیں گی، اور یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا فیصلہ تھا یہ۔ اب حضور دل میں یہ سوچتے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، زید تو بیٹوں کی طرح تھا میرا، میں نے اس کو پار رکھا تھا، اور یہ متبنہ بنانے کی رسم جاہلیت میں تھی، اور اللہ اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ جاہلیت کی رسموں کو گھروں سے نکالنا یہ بڑا ایک دل گردے کا کام ہے، بڑی قوت ایمانی کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو اختیار کیا۔ پہلے زید کی شادی کروائی زینب سے، پھر ان کا نباہ نہ ہو سکا، ان کی فرقت ہو گئی، اور پھر انہیں اللہ نے آپ کے عقد میں دیا۔ اب اس سے کیا مطلب نکلا کہ اب متبنی ختم، یہ جاہلیت کی رسم ختم، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، لے پالک بیٹا نہیں ہوتا، نہ وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کا جواب جو ہے اس آیت خاتم النبیین میں ہے۔ اگر آپ اس قصے کو نہیں جانتے تو اس آیت کا معنی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب کفار کیا کہتے تھے کہ بھئی اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اب ایک بیٹا تھا جو لپالک تھا، اس کی نسبت بھی کٹ گئی، زید کی نسبت کٹ گئی، تو اب اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا نام کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، ابتر کوئی اولاد ہی نہیں اس کی۔ اس کا جواب بھی اللہ نے آیت خاتم النبیین میں دیا۔ اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ زید جو ان کے لپالک بیٹے تھے ان کی بیوی سے انہوں نے شادی کر لی، گویا کہ اپنی بہو سے شادی کر لی۔ یہ دوسرا ان کا طعن تھا شان نبوت میں، اس کا رد بھی اسی آیت میں ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ آیت بڑی عظیم ہے، اور یہ مسئلہ ختم نبوت بھی بڑا ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس اہتمام کی خاطر اللہ نے اس سارے قصے کو بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں آیت خاتم النبیین لائے۔ اب آپ سمجھیں، اب کفار کا یہ اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، اس کا جواب قرآن کی اس آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب وہ زید اور زینب والا قصے کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ ہے اس نفی کا مطلب، ورنہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنا تھا تو اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کی شان اقدس سے کفار کے استان کا جواب دے رہے ہیں اسی آیت میں۔ اور آگے دوسری بات کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ،
تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس کی اولاد نرینہ نہیں ہوگی تو اس کا نام مٹ جائے گا؟ یہ تمہارا وہم، یہ تمہاری سوچ، یہ تمہارا زعم بالکل غلط اور واہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اور لیکن اب آپ یاد رکھیں، اردو میں لیکن اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی وہم کسی کو پڑ جائے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مولانا قاسم بڑے مالدار ہیں، آگے میں کہوں لیکن بخیل ہیں۔ اب لیکن کو سمجھیں کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہوتا ہے کہ کسی کے مال کا ذکر کیا آپ نے، تو پھر آگے وہم آیا کہ شاید خرچ بھی کرتا ہو، سخی بھی ہو، تو اس کی نفی آپ لیکن سے کرتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت میں لیکن آنے کا۔ یا کسی شخص کے بارے میں آپ نے کہا فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے لیکن بزدل ہے۔ اب وہم یہ آیا کہ طاقتور ہے تو بہادر ہوگا، تو آپ نے آگے کہا لیکن بزدل ہے۔ تو یہ ہے لیکن عربی میں، لیکن اردو میں، تو یہ یاد رکھیں۔ تو اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ لیکن ہے اللہ کے رسول۔ تو اب کیا مطلب اس کا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پوری امت کا بے منزلت الوالد ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ میں تمہارے والد کی طرح ہوں، بے منزلت الوالد ہوں۔ تو اب جس شخص کی امت کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہو، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، تو وہ امت اپنے نبی کا ہر وقت ذکر کرتی ہے اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی توحید کے ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت بیان ہو رہی ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تشہد پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ، السلام علیک ایھا النبی۔ اور جب بھی اللہ کی توحید کا بلند ہوگا علم، جناب رسول اللہ کی رسالت بھی بیان ہوگی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھیں، ختم نبوت کا بھی میں مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو جب کفار کا یہ وہم تھا کہ بچہ نہیں، اس کا کوئی اولاد نرینہ نہیں، زید تھا، اس کی نسبت بھی کٹ گئی تو اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن یہ ایک تلوار آئی، تمہارے وہم کو کاٹ رہی ہے کہ لیکن ہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کی پوری امت اس کی اولاد ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر کب تک اس کا ذکر ہوگا، آگے سنیں، وہ تیسرے اگلے حصے میں بیان ہو رہا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ہیں آخری نبی۔ خاتم کا معنی 6 معنی آتے ہیں، اور اس جگہ پہ آخری فٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی شرح کی۔ یہ بھی دلیل سن لیں، آپ نے فرمایا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، کانت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کو تسوسہم الانبیاء، تسوس سیاست اسی سے نکلا ہے، سیاست کا معنی امت کی قیادت۔ بنی اسرائیل کی قیادت کن کے پاس تھی؟ انبیاء کے پاس، اور اس امت کی قیادت بہرحال یہ انبیاء کے وارث کے پاس ہے۔ اب اہل علم وارث ہیں نبوت کے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ امت کی قیادت کریں، امت کو آگہی فراہم کریں، امت کو اہل لحاظ سے تحفظ فراہم کریں۔ میں اس کو بھی آخر میں بات ذکر کروں گا۔ پھر آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ خاتم النبیین کا معنی خود محبت قرآن بتا رہے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ دیکھیں
قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی آپ سمجھ گئے جس کے 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلا یہ کسی مرد کے باپ نہیں، کس لیے کہ زید کی بیوی جو تھی حضرت زینب وہ آپ کی بیوی بنی، تو کیوں تم یہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہو کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں یہ تبنی کی رسم جاہلیت کی تھی، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جو رسمیں ہوتی ہیں، مسلمان گھروں میں ہندوؤں والی بھی بعض رسمیں ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں، خصوصاً جو لوگ بڑے صغیر سے یہاں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اہل علم کے گھروں میں بھی رسمیں نہیں چھوٹتی۔ تو اس رسم کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے اعبد الناس، جو بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا بندہ تھا اور وہ رسول تھا اس کا، جناب محمد رسول اللہ، انہیں اختیار کیا۔ اور یہ بات معاشرے میں بڑی عیب والی تھی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے، جی لوگ کیا کہیں گے، جس پہ حضرت عائشہ کا ارشاد میں نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ جرت صرف اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد رسول اللہ میں تھی کہ وہ جاہلیت کی رسم کو توڑتے۔ اب آپ آگے سمجھیں ختم نبوت کا معنی۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین، اس کا ذکر کتنا لمبا رہے گا دنیا میں، کب تک رہے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ خاتم النبیین وہ ہے جس کی نبوت کا زمانہ سب سے لمبا ہو، آخری نبی ہو۔ پھر ایک دوسری آیت بھی اس کی تائید میں آتی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھ جائیں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ یاد دلا رہے ہیں کس وقت کو؟ اس وقت کو جب اللہ نے ارواح انبیاء کو جمع کیا، تمام کو، اور ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ اب دیکھیں ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ ذات گرامی کو، اور کب اس کا بیان ہو رہا ہے؟ ابھی آدم کا مٹی گارا تیار ہو رہا ہے، اس وقت بھی حضور آخری نبی تھے۔ اس مسئلے کو بھی مستقل طور پہ بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ختم نبوت کا مفہوم سمجھ جائیں ہمارے مسلمان بہن بھائی برادران اسلام، تاکہ کوئی شخص آپ کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا جب کہ آدم ابھی مٹی گارے میں ہی تھا۔ اب نبیوں سے کیا عہد لیا؟ نبیوں کو کہا جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو تم سب کی تصدیق کرے گا۔ اب آپ موٹی سی بات ہے بالکل سادہ سی کہ سب کی تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سب کی، جو سب کے بعد آئے۔ یہ بھی ختم نبوت کا مفہوم ہے اور اس کی دلیل ہے بڑی پکی۔ تو سب کی تصدیق کرنے والے سب سے بعد میں آنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کی ختم نبوت کا اعلان آدم کی خلقت سے بھی پہلے ہو رہا ہے ارواح انبیاء میں، مگر آپ کی بعثت نبوت کا زمانہ سب کے بعد ہے، کیونکہ آپ نے سب کی تصدیق کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ نبیوں سے عہد کیا لیا، یعنی جسے مولانا قاسم نوتوی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کی نبوت ذاتی نبوت تھی۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت بھی آپ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے آپ۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا ازل سے ہی کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ ہوں گے۔ میں تو حیران ہوں کیسے لوگ جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، اور قرآن حکیم کے اس طرح کے بیان کے بعد بھی اور ہمارے اس وضاحت کے بعد بھی کیسے کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی ذلی نبی، بروزی نبی،
کوئی امتی نبی، کوئی متی نبی آ سکتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام جو پکے اور سچے اور کامل متی تھے جناب رسول اللہ کے، انہیں تو کوئی مقام نبوت نہیں مل سکا، کیونکہ جناب رسول اللہ کی نبوت بعثت نبوی کے زمانے کے اعتبار سے آپ آخری ہیں، اور مرتبے کے اعتبار سے آپ سب کے خاتم ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سید المرسلین ہیں۔ یہ دونوں وصف آپ کے اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، جو دوسری آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک تو خاتم النبیین والی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کا نام مٹ جائے گا تھوڑے زمانے کے بعد؟ یہ تو وہ نبی ہے کہ جو تمام انبیاء کا آخری ہے، جس پہ سلسلہ وحی نبوت منقطع ہو جائے گا اور جس کی نبوت ہمیشہ کے لیے۔ تو خاتم النبیین یا ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت اب آپ کی باقی رہے گی، تا قیامت کے نبی ہیں اور پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ ہے آپ کی ختم نبوت۔ تو ان تمام امور کو ذہن میں جب ہمارے عام عوام، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں اور بہنیں ان واقعات کو سامنے رکھ کے ختم نبوت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ آپ آگے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، جس میں آپ کے دونوں مقام کو بیان فرما رہے ہیں، اس آیت خاتم النبیین میں تو آپ کی بعثت کی خاتمیت کو بیان کیا کہ آپ آخری ہیں، اور آپ کا زمانہ اتنا لمبا، اتنا لمبا، اتنا لمبا کہ جب دنیا ختم ہوگی تو آپ ہی رسول ہوں گے۔ اب آگے دوسری آیت کی طرف آ جائیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کا اہتمام۔ کتنا؟ ابھی آدم نہیں پیدا ہوئے، ابھی مٹی گارے کی بات ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر اللہ نبیوں سے کیا لے رہے ہیں؟ ارواح سے یہ لے رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پختہ وعدہ لے رہے ہیں اللہ، عام انسانوں سے نہیں، معصوم انسانوں سے، عام لوگوں سے نہیں، اپنے خواص انبیاء سے۔ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیو لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمہیں جب میں نے کتاب اور حکمت دی یا دوں گا مستقبل میں، چونکہ اس وقت کی بات ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر تمہارے پاس آئے گا کون؟ رسول، ایک عظیم رسول اللہ کا۔ وہ کون ہے؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے سب کی تصدیق کرے گا۔ تو سب کی تصدیق کرنے والا سب سے بعد میں آتا ہے۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت کا مفہوم اور آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ پھر آگے چلیں، دوسری بات کہ آپ رتبے کے اعتبار سے بھی خاتم یعنی سید المرسلین، اور زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم یعنی آخری نبی۔ اب آگے دیکھیں اللہ نے نبیوں سے کیا عہد لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ لام تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور تمہیں ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ تو گویا انبیاء کو بھی یہ حکم مل رہا ہے کیا؟ کہ جناب خاتم النبیین پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ تو گویا آپ نبی الانبیاء ہیں، تو حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ نبی الانبیاء ہیں۔ آگے کیا کہا؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ یہ اللہ نے عہد لیا۔ اللہ کی قدرت، مشیت کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور جناب رسول اللہ پہ محض ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کے دین کی نصرت کریں گے، اور وہ عام طرح کے انسان نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے
والذی نفسی بیدہی، قسم کھا کے آپ نے فرمایا۔ یہ ایک دوسرا موضوع شروع ہو گیا جس پہ میں آج گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ کسی وقت میں اقرا چینل والوں نے دعوت دی تو اس پہ بات کروں گا۔ اور وہ کیا ہے، اب آپ سمجھیں اس مسئلے کو، کہ حضور نے فرمایا قسم کھا کے، اگر آپ قسم نہ کھائیں تو تب بھی سچے، ان سے سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں مطلقاً، اور جناب رسول اللہ مخلوق میں سب سے سچے۔ آپ فرماتے ہیں قسم کھا کے کہ قریب ہے وہ وقت کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں مسیح موعود ہوں، تو یہ رسول اللہ کی اس قول کی تکذیب ہے۔ اور کیسے اتریں گے؟ حکمن عدلا، حاکم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے، اور اس دنیا کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر ان کی برکات کا ذکر ہے۔ تو میں آج ایک مسئلے کو میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ ہے حضرت خاتم النبیین کی ختم نبوت، اور ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج کی اس مجلس میں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ میں شکر گزار ہوں اپنے مولانا قاسم صاحب کا اور اقرا چینل کی ٹیم کا، جنہوں نے بہت ہی ایک مبارک موضوع پہ مجھے مکہ مکرمہ سے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کوششوں اور مساعی کو قبول فرمائے، اور جس مسئلے کو میں نے اپنے عام عوام کے سامنے پیش کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے عوام مسئلہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کا معنی و مفہوم سمجھ جائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ایمانیات میں اللہ کی توحید کے بعد دوسری شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس راستے سے کسی وجہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔